اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا۔ گویا یہ کہ استغفار کے لیے ہاتھ کا پھیلانا اس بات کی علامت ہے کہ مغفرت ہو چکی۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، سفر پر ہونے کی وجہ سے پچھلے 2 جمعے حاضر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا، صحت و عافیت ہم پر ہر وقت رہتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں شکر کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت انس سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے انس، الایمان نصفان، ایمان جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ الایمان نصفان، ایمان 2 حصوں میں تقسیم ہے، شکر و صبر۔ ایک حصہ ایمان کا شکر ہے اور ایک حصہ ایمان کا صبر ہے۔ چنانچہ یہ جو شکر کی خصلت ہے، شکر کی عادت ہے، یہ بحیثیت قوم ہم ناشکرے بن چکے۔ صبح کو اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی آپ اپنی پوری زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے الفاظ پر، اپنی سکنات پر غور کریں، تو میں آج آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ، اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ گھر جائیے اور آج رات کو سوتے وقت تھوڑا سا اپنے ایک دن کو ریوائنڈ کیجئے، پیچھے کیجئے جو دن گزارا ہے، اور آپ اس میں سے جو نتیجہ نکالیں گے، یقین کیجئے وہ نتیجہ ناشکری پر مبنی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اٹھنے سے لے کے سونے تک کے جتنے اعمال، افعال، اقوال آپ نے انجام دیے، ان میں سے اکثر ناشکری پر مبنی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر مبنی۔ یہ جو مرض ہے، یہ جو عادت ہے، یہ جو خصلت ہے، یہ بہت بری ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الایمان نصفان، ایمان تو 2 حصوں میں تقسیم ہے، نصف شکر و نصف صبر، نصف جو ہے وہ شکر ہے اور نصف جو ہے وہ صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرمایا من اعطی اربعا اعطی اربعا۔ بڑی عجیب حدیث ہے، توجہ، من اعطی اربعا اعطی اربعا، جس کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں، 4 چیزیں جس کو توفیق مل گئی، اس کو 4 چیزیں اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرما دی۔ 4 چیزوں کی توفیق جس کو اللہ نے عطا فرما دی، اللہ نے گفٹ میں، اللہ نے تحفے میں مزید اس کو 4 چیزیں عطا فرما دی۔ کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ فرمایا وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الذِّكْرِ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اس میں ایک چیز ہے، اگر اللہ کا ذکر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اس کا ذکر لے لیتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں، 4 باتیں قرآن میں ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
آپ دیکھیے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اہتمام تو کرتے ہیں نا. اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھی جگہ پر بیٹھیں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، کچھ خوشبو لگا لی جائے. یعنی آپ اللہ کے ذکر کرنے میں اپنی ذات کی حد تک تھوڑا بہت اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو اذکرکم. پھر اللہ آپ کے ذکر میں کیا اہتمام کریں گے؟ وہ تو اللہ تو اپنی شان کے مطابق کرے گا نا. میں اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی شان اور اپنے اہتمام اور اپنی خالقیت، اپنی حاکمیت کے مطابق جو ہے میرا اور آپ کا ذکر کریں گے. تو جس کو اللہ نے ذکر عطا فرما دیا، اللہ کہہ رہے ہیں گفٹ میں نے تمہارا ذکر اپنے ذمے میں لے لیا. اب وہ ذکر کہاں ہوتا ہے؟ فرشتوں میں ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. پھر فرمایا کہ اذا اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، اگر میں کسی کو دعا عطا فرما دی جائے تو میں گفٹ میں اس کو اس کی قبولیت عطا فرما دیتا ہوں. یعنی دعا کا مانگنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو چکی. یہ بات بھی قرآن میں کیسے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں جو ہے قبول کروں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، کوئی کہانی، کوئی کتاب، کوئی قصہ، کوئی افسانہ، کوئی ناول، کوئی کالم نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. یعنی دعا کا مانگنا ہی انشاءاللہ العظیم اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز وَمَنْ اُعْطِيَ الشُّكْرُ اُعْطِيَ الزِّيَادَةَ، اور جس کو شکر کی توفیق مل گئی، شکر کی دولت مل گئی، اُعْطِيَ الزِّيَادَةَ، ہم اس کی نعمت میں اضافے کا ذمہ لے لیتے ہیں، میری طرف سے یہ تحفہ ہے. نعمتوں پر شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے. یہ بھی قرآن مجید میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کوئی عربی جاننے والا یہاں موجود ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری. انگلش میں آتا ہے نا سپرلیٹو ڈگری. لام بھی تاکید کے لیے، ازیدنکم میں نون مشدد وہ بھی تاکید کے لیے. 3-4 تاکیدات داخل کر دی اللہ نے. یعنی وعدہ فرما لیا کہ اگر جو ہے شکر ادا کرو گے تو میری طرف سے جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اس میں زیادتی میرے ذمے میں. اور آخر میں ارشاد فرمایا وَمَنْ اُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ اُعْطِيَ الْمَغْفِرَةَ، اگر استغفار مجھ سے توبہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی مغفرت بھی میرے ذمے میں ہے. گویا یہ کہ استغفار کے لیے ہاتھ کا پھیلانا اس بات کی علامت ہے کہ مغفرت ہو چکی. اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا ہے. تو اس میں جو تیسرا نقطہ ہے جو آج کا موضوع ہے، یہ تو حدیث پوری تھی تو میں نے کہا انشاءاللہ فائدے مند ہوگی. تو وہ جو ہے وَمَنْ اُعْطِيَ الشُّكْرُ اُعْطِيَ الزِّيَادَةَ. ناشکرے ہو گئے ہم، ناشکرے ہو گئے. حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ جب سانس لیتا ہے اس سانس لینے پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں. ایک سانس کے اندر لے جانے کا کہ اگر سانس اندر نہ لے جا سکا تب بھی زندگی ختم، اور سانس اندر لے کر گیا باہر نہ نکال سکا تب بھی زندگی ختم. ہر آن اللہ کے شکر ادا کرو، ناشکری کے الفاظوں کو زندگی سے نکال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی صبح کے نماز میں کہ تفترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفتر رجلاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگوں میں ورم پڑ جاتا. کیا پڑ جاتا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس قدر آہو زاری اور الہاؤ زاری کے ساتھ صبح تہجد کی نماز میں دعا فرماتے اور اس قدر الہاؤ زاری فرماتے اور اس قدر لمبے قیام فرماتے کہ بعض اوقات ٹانگوں میں ورم پڑ جاتا، پاؤں میں ورم پڑ جاتا، سوج جاتے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، وقت تغفرا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، مغفرت کے فیصلے ہی قیامت کے دن آپ کی وجہ سے ہونے ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے آپ کی امت کو بخشش عطا ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی، تو حضور نے جواب میں ارشاد کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ بے تیری بات ٹھیک ہے لیکن کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ زندگی کا ہر لمحہ بزرگان دین کی عادت تھی کہ چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے، چلتے پھرتے۔ کیسے؟ یا اللہ صبح کو اٹھنے کی توفیق مل گئی، یا اللہ رات کو نیند آپ نے عطا فرمائی۔ ہزاروں لوگ ہیں جو سو نہیں سکے، جن کے گھروں پر چھت نہیں تھی، جن کے سروں پر چھت نہیں تھی، جن کے لیے نرم بسترے نہیں تھے، جن کے لیے کوئی رات کے گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آپ نے ٹھکانہ عطا فرمایا، بہترین نیند عطا فرمائی، اٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ فرمایا کہ النوم اخت الموت، یہ جو نیند ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہے۔ نیند جو ہوتی ہے موت کی کیا ہوتی ہے؟ بہن ہے۔ جس طرح موت کے اندر انسان کو اپنا کوئی شعور نہیں ہوتا، تو نیند کے اندر بھی انسان کے اکثر حواس کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، صرف زندگی کی ایک رمق باقی رہتی ہے۔ یہی وہ رمق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس رمق کو مستقل فرما دیں تو اٹھ نہیں سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ شکر، یہ شکر ادا ہو رہا۔ چنانچہ ہماری عمومی عادت یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کے شکر گزار بن سکے نہ مخلوق کے شکر گزار بن سکے۔ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بن سکا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکا۔ لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ زندگی میں شکریہ ادا کرنا سیکھو، شکریہ ادا کرنا سیکھو، شکریہ ادا کیا کرو لوگوں کا۔ یہ ایک صفت ہے، بڑی عجیب صفت ہے۔ مغربی ممالک میں آپ جائیں، تمام تر برائیاں اچھائیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی قوم میں کوئی اچھائی ہو تو اس اچھائی کو لے لیا کرو۔ جہاں جو ہے نا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ کچھ ممالک دنیا میں ایسے بھی ہیں، آپ جائیں گے، آپ چھوٹا سا راستہ دکھا دیں گے نا ان کو، وہ 50 دفعہ تھینک یو بولیں گے، یعنی اپنی زبان میں شکریہ ادا کریں۔ یہ ایک صفت ہے۔ زندگی میں ہم بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی زندگی میں ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کبھی کیا؟ کبھی اپنے باپ کو بٹھایا کہ آپ نے زندگی میں اپنی ہڈیوں کو گلا دیا ہمارے لیے؟ کبھی ماں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری تربیت اور ہمیں پالنے کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا؟ اے اماں ابا آپ کا بڑا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں۔ کبھی بہن بھائی کا شکریہ، کبھی بھائی کا شکریہ، کبھی استاد کا شکریہ، کبھی بھولا بھٹکا کوئی استاد یاد آ گیا کہ اے استاد محترم آج میں نے آپ کو فون کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ کئی سالوں بعد فون کیا بیٹا، بس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے یہ جو مجھے مقام عطا فرمایا، جو عزت عطا فرمائی، اس میں وہ 2 حرف ہیں جو آپ نے مجھے سکھائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بن سکا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ 2-4 بول ہیں، عادت نہیں ہے ہمیں۔ کہیں نوکری کی ہو، پرانے وقتوں میں زندگی کے ابتدائی دنوں میں اسٹرگلنگ پیریڈ میں
انسان جب زندگی کرتا ہے چھوٹی سی نوکری کرتا ہے, چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے, پھر اللہ ترقی عطا فرماتے ہیں, 1500 2000 کی کوئی نوکری کرتا ہے, کبھی اس پرانے مالک کی بھولی بھٹکی یاد آ جائے, اس کو کال کر لی, جناب آپ کا بڑا شکریہ, زندگی کے اس مرحلے پر جب میرے پاس کچھ نہیں تھا, آپ نے مجھے, آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر کو چلایا, کوئی نان نفقے کا بندوبست ہوا, آپ کا شکریہ. سوچنے کی بات ہے نا. مسجد میں آئے, دیکھا کہ مؤذن صاحب نے اذان دی ہے, کبھی زندگی میں مؤذن کا شکریہ کہ ہم غافل ہوتے ہیں, اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں, اپنی نیند میں ہوتے ہیں, تم اٹھتے ہو رات کو اٹھ کر اور 5 وقتہ نماز میں ہمیں بلاتے ہو, آپ کریے. مسجد کے خادمین کا شکریہ کہ ہم آتے ہیں, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, مسجد صاف ستھری, گھر سے زیادہ صاف ستھری. آپ کے گھر بھی اتنے, آپ کے اپنے گھروں میں بھی اتنے نخرے نہیں ہوتے جتنے مسجد میں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عادت اپنائیں, اس عادت کو اپنے اندر لیں. کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے, اس کا جی بھر کے شکریہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو, اپنے پاس رہنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی فرماتے, حوصلہ افزائی فرماتے. اور وہ حوصلہ افزائی کیسے ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام, کوئی حضور کے ساتھ کوئی مدد کرتا یا دین کے حوالے سے کوئی مدد کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا, حضور کی کوئی دعوت فرماتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈبل کر کے واپس فرماتا. امت کو سکھایا. خشک مزاج بن گئے ہمارے, نہ نعمتوں کا استحضار. ایک موقع پر حضرت ایک صحابی تھے, ابھی اس وقت نام بھول رہا ہوں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا, تو حضور نے دیکھا تو یہ جو بدن ہے مٹی سے اٹا ہوا ہے, کپڑے وپڑے ایسے ہی پہنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہل لک من المال, تمہارے پاس مال وال نہیں ہے کوئی, یعنی تمہاری یہ حالت بنی ہوئی ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا, قد اعطانی اللہ من المال من کل المال, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا, من الابل والغنم, ہر یعنی اونٹ بھی عطا فرمائے, بکریاں بھی عطا فرمائیں, یعنی عربوں میں اس وقت یہ قیمتی مال ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہاری یہ حالت ہے, فَلْيُرْ عَلَيْكَ, تو تیرے جسم پر اس کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت تیرے پاس موجود ہے تو اس نعمت کا اظہار تیرے جسم پر کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے, اس نعمت کا اپنے اوپر اظہار ہونا یہ بھی ضروری ہے. نمائش نہ ہو, نمائش نہ ہو, لیکن اظہار ہو. ایک شخص کو اللہ نے اچھے کھانے کے لیے مرتبہ عطا فرمایا ہے, مالی وسعت عطا فرمائی ہے, اور بلا وجہ میں اپنی خوراک کو جو ہے وہ اچھی نہیں رکھتا, تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ ساری شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں, سب شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں. تو نعمتوں کا شکر 3 طریقے سے ادا ہوتا ہے. اسی پر انشاءاللہ بات ختم کروں گا. نعمتوں کا شکر کتنے طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ 3 طریقوں سے. نمبر 1, اور لوگوں کا شکر بھی 3 طریقے سے ادا ہوتا ہے. نمبر 1 وہ یہ کہ دل میں دعا کرنا, دل کے اندر دعا کرنا, یا اللہ آپ کی یہ نعمت, آنکھوں کی نعمت, زبان کی نعمت, کپڑوں کی نعمت, اولاد کی نعمت, بیوی بچوں کی نعمت, صحت کی نعمت, یا اللہ یہ آپ کی نعمت عطا ہے, یا اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو. دوسرا, نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ زبان سے. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اسی لیے لئن شکرتم لازیدنکم, زبان سے شکر ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن کے معمولات میں الحمدللہ الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, زبان سے کہہ رہے ہیں نا. یہاں تک کہ باتھ روم سے نکل رہے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
قضائے حاجت سے باہر آ رہے ہیں، تب بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح طریقے سے خلاصی عطا فرما دی، ہے کہ نہیں؟ تو زبان سے شکر، اور نمبر 3 نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ نمبر 1 دل میں نعمتوں کا استحضار ہو، نمبر 2 زبان سے اس کا شکر ادا ہو، اور نمبر 3 نعمتوں کا صحیح استعمال ہو۔ جب آپ یہ 3 چیزیں کریں گے اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ چھوٹی نعمت ہوگی، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو قد آور نعمت بنا دیں گے۔ بچہ چھوٹا ہوگا اسی وقت سے شکر ادا کرے گا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگی میں نعمت کا اظہار بھی کرو، نعمت کا استحضار بھی کرو، اور نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا بھی، اور لوگوں نے آپ پر جو بھلائیاں کی ہیں یا کرتے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔